اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 113 سے شروع کریں گے اور ہم جائیں گے آیا نمبر 115 تک، ٹھیک؟ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ماری گئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرتے ہیں۔ تو آیا نمبر 113 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسو نہیں ہیں، یہ واو جو ہے نا جمع کا ہے، نہیں ہے، سواء سب وہ برابر، یعنی برابر نہیں ہے وہ سارے کے سارے۔ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے امتن ایک امت ہے، حمزہ میم میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ امت ڈفرنٹ معنوں میں قرآن کے بیچ میں آتا ہے، کسی خاص وقت کے لیے بھی آتا ہے، ایک خاص قوم اور گروہ کے لیے بھی آتا ہے، اور طریقے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ سارے مطلب موجود ہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ تھا، قائمتن قائم کس کو کہتے ہیں؟ قاف واو میم سے ہے، کھڑا ہوا یعنی جمع ہوا، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، تا لام واو سے ہے، تلا یتلو کہتے ہیں تلاوت کرنا، ایسا پڑھنا کہ اس کا معنی ساتھ ساتھ سمجھ آئے۔ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، آیات جمع ہے آیتن کی، ٹھیک ہے، اور حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے۔ آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، اس حال میں کہ ہم وہ یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سین جیم دال ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یتان کے بارے میں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مضارع ہے، شروع میں یتان کا یا لگا ہوا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور آخر میں واو نون جمع کے لیے، دونوں کو نکال دیں، شروع کا یا نکال دیں، واو نون نکال دیں، تو آپ کے پاس روٹ لیٹر ہے سین جیم دال۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، ٹھیک ہے، حمزہ میم نون روٹ لیٹر ہے اور یہ بھی مضارع ہے۔ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہیں، حمزہ میم را اس کا روٹ لیٹر ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمعروفی اور یہ بھی مضارع ہے یأمرون، ٹھیک ہے نا، بالمعروفی معروف کا، نیکی کا، عین را فا اس کا روٹ لیٹر ہے، یعنی جانی پہچانی نیکی جس کو سب پہچانتے ہیں۔ وہ ینہون اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، نون ہا یا سے ہے، عن المنکری منکر سے، منکر کیا ہوتا ہے، نون کا افرا سے، ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے معروف جو ہے وہ جانی پہچانی نیکی ہوتی ہے، ایسی منکر جانا پہچانی بری چیز، برا کام۔ وَيُسَارِعُونَ یہ بھی مضارع ہے، وہ جلدی کرتے ہیں، سین را عین تیزی، جلدی، کسی کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے ہونا۔
تو یہاں پر یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، بھلائیوں میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ من الصالحین صالحین میں سے ہیں۔ صالح کی جمع ہے صالحین صاد لام ہا سے، جو اصلاح چاہتے ہیں، جو صلح چاہتے ہیں۔ وما اور جو یفعلو وہ کریں گے، ٹھیک ہے، من خیرن بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ وہ ناشکری کیے جائیں گے اس کی، یعنی ان کی نیکی کی اور بھلائی کے کام کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کو ایکنالج کیا جائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے کہ لیسو سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی پوری کی پوری قوم ایسی ایک جیسی نہیں ہوتی کہ ہٹ دھرم ہے، نافرمان ہے، اکثریت ان کی ایسی تھی، لیکن سب برابر نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی آیات کو پڑھتے تھے کس وقت؟ آناء اللیل، رات کے وقت، اور وہ سجدے کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اسلام لے کر آئے تھے، اور نجاشی جو تھا شاہ حبشہ، اس نے بھی اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں اور وہ حق کو دیکھتے ساتھ ہی اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایک یہودی جو تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، تو اس نے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہانی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور عبداللہ بن سلام جو رہبائی تھے، یعنی ان کے عالم تھے بہت مشہور، اور یہودی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں آخری نبی کی تھیں، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سرشت سے آگاہ کیا، یعنی کہ ان کی خصلت کیا ہے، یہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر جب ایک زنا کا مقدمہ زنا کی تھی یہود میں سے کسی نے، اس مقدمے کو لایا گیا، تو یہود نے تورات سے رجم کی آیت کو چھپانا چاہا، اس پہ ہاتھ رکھ لیا، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم و رسوا کیا، یعنی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپا رہا ہے، اس کی اپنی کتاب میں بھی رجم کی سزا لکھی ہوئی ہے زنا کے لیے، تو یہ پڑھ نہیں رہا اس کو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب بھی آیا تھا کہ جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک اسلام پر قائم رکھیں گے، چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ پھر نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، اس کا اسلام لانا، اس کا نام اصحمہ تھا، اصحمہ صاد سے، اس نے مسلمانوں کی بھرپور حمایت اس وقت کی تھی جب یہ بڑی ہی ٹوٹ ٹوٹ کے ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے تھے، اور قریش کا وفد آیا تھا ان کو واپس لینے کے لیے، تو شاہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا تھا اور انہیں پناہ بھی دی تھی، بلکہ برملا اعتراف کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں جو انہوں نے بتائی تھیں وہ بھی عین اسی کے مطابق ہیں جو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد اسلام لانے کی تفصیل تو نہیں پتہ چلتی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور یہ کہا تھا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھا، صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو لیتے ہیں، اور سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جائے؟ یعنی تہجد کا وقت، جب بالکل سکون ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، آناء اللیل، رات کے وقت، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عشاء، تہجد اور فجر کی نمازوں میں ان میں ہم لمبی تلاوت کر سکتے ہیں نا، یعنی کتاب سے جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے ذکر کی بہترین فارم کیا ہے؟ ایک تو یہ نماز پڑھ رہا ہو انسان، اور پھر اس میں قرآن کی لمبی تلاوت کرتے، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کے بہترین عبادت کی شکل اختیار کر دیتی ہیں۔ پھر تلاوت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہتے ہیں اس کا اتباع بھی کرتے ہیں،
اچھا، ایک مزے کی بات آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک پوری امت ہے. تھوڑے سے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، ان کے بیچ میں سے عبداللہ بن سلام اور اسید بن سعید رضی اللہ عنہم جیسے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کہا ہے. کیوں؟ ان کی کوالٹی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نمبرز امپریس نہیں کرتے، بلکہ کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایمان قبول کر دیا، اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے پھر بھی امت تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہا امت کہا ہے، یعنی انہوں نے نیکی اس کوالٹی کی کہ جو ایک پوری امت کام کر سکتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ان کے کام میں، ان ایک بندے نے وہ کام کر دیا. اور ان کی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بتائی ان اہل کتاب کی، اور وہ کیا تھی؟ آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرنے کی اور سجدہ کرنے کی. اب ہم کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ قرآن اور نماز کو اکٹھا کر کے کس قدر خوبصورت عبادت کی جا سکتی ہے، تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں نہ ڈھونڈیں. اچھا، یہ بڑی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الکوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، بس وہی نمازوں میں پڑھو. اس کے علاوہ نہ تو کوئی صورتیں یاد کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا اہتمام کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسی ہی بات ہے نا. اور ان کو چھوٹی صورتیں سمجھتے. اگر یہ بھی انسان کر لینا کہ اس صورت کی شان کتنی بڑی ہے، کم از کم یہ سوچ کے اس صورت کو پڑھ لیں تو کوئی ثواب ہی مل جائے، بجائے اس کے کہ اس کو چھوٹا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اور اسی صورت کو 3 دفعہ دہرا لیں. اگر کوئی اور صورت ابھی یاد نہیں کی تو سورہ اخلاص کو 3 دفعہ دہرا لیں تاکہ تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے، ہے نا؟ اور یاد ضرور کرنا چاہیے. جو نفل نمازیں ہوتی ہیں نا، جیسے تہجد کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں آپ اپنا کوئی سٹینڈ رکھ کے، جس کا آج کل تو ملتے ہیں قرآن رکھنے کے سٹینڈ جن کو آپ چھوٹا لمبا کر سکتے ہیں، وہ رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی تلاوت کریں. آپ یقین کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے اپنی نماز کو. پھر آپ کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں اور صورتیں یاد کروں، کیونکہ فرض نماز میں ہم دیکھے بغیر قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کو یاد ہوتا ہے. نفل نماز میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ اپنی تھوڑا سا موومنٹ ہاتھ کی کر لی اور یہ وہ، لیکن اینی ویز یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نمازیں لمبی ہو جائیں. اچھا، ان اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور کیا بتائی ہیں؟ ایک یہ بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں قرآن کو، جلدی سے میمورائز کرتے ہیں، جلدی سے اپنی عربی زبان کو سیکھتے ہیں. دیکھا ہوا نا؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں جوش ہوتا ہے، وہ شعوری مسلمان ہوتے ہیں. تو وہی ان کا بھی حال ہے کہ یہ رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. تو یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ یقین کرو، وہ اس کا یقین کرتے ہیں. اور یہ چیز ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے. والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ چیز انسان کو سیدھا کھڑا کرتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان، کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں اور اس کا حساب نہیں ہوگا. سب چیزیں پوچھی جائیں گی، تو میں سوچ کے غور و فکر کر کے کام کروں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یوم الآخر پر ایمان رکھتے تھے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے تھے. ایسے نہیں کہ میں نیکی کر رہی ہوں بس میں دنیا میں اپنی جنت کما لوں اور باقی لوگ بھاڑ میں جائیں. نہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ یہ 2 کام اگر تم نے چھوڑے تو پھر انتظار کرنا اللہ کے حکم کا. یہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے چھوڑنے سے پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی آئیلینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے کو کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ آج کل دیکھیں کوئی کسی کو اچھی بات نہیں بتا سکتا، دوسرا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روکنے والی بات تو بڑی مشکل ہے، نیکی بھلائی کا حکم بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی مشکل ہو گیا. کیونکہ دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں سچ بولیں تو یہ آسان کام ہے نا، لیکن آج کل یہ کہنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تو رشوت نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا مال، کسی کی وراثت زبردستی ناحق نہ کھائیں. یہ تو پھر اور ہی بڑے ٹیکے ہیں جو دوسروں کو لگانے ہو تو دوسرا چیخ چیخ کے واپس مطلب وہ کرتا ہے، بیک لیش ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کام کو دوبارہ سے اپنے اندر لانا ہے تاکہ ہماری اصل واپس آئے. لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے،
اچھی باتیں بتانی ہیں اور بری چیزوں سے روکنا ہے. اور یہ کام ان لوگوں نے کیا تھا اہل کتاب میں سے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ یسارعون فی الخیرات، اور انہوں نے وہ بھلائی میں جلدی کرتے تھے. یعنی انہوں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آئے تو یہ سب سے بڑی بھلائی تھی کہ وہ ایمان لے آتے. ان کی اپنی کتاب نے اس کی تصدیق کی تھی اس نبوت کی، تو وہ کیوں نہ ایمان لاتے؟ تو باقی لوگوں نے سستی کی اور تکبر کیا اور کفر کیا، ان لوگوں نے جلدی کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی صالح لوگ ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی وہ لوگ ہیں جو صالح ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اس لیے کہ میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈز نہیں بتا رہی، اس لیے میں مفہوم کہہ رہی ہوں کہ نیکیوں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ سر ہلنے لگے، یا ایسی غفلت کی حالت ہو کہ جس میں موت آ جائے، یا حرکت سے روک دینے والی بیماری آ جائے، یا نا امید کرنے والی تاریخ آ جائے. یعنی جیسے موت کا وقت آ جاتا ہے تو بس ساری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے نا. نیک عمل کر لو، فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیک عمل کر لو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیکیاں اب مشکل ہو گئی ہیں. آپ کسی کو رائڈ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی بیٹھے اور آپ کی گاڑی آپ سے چوری کر کے تو لے جائے اور آپ کو باہر پھینک جائے یا مار ہی جائے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ کسی کا تھیلا اٹھائیں گے تو دوسرا آپ پہ شک کرے گا کہ آپ کہیں لے کر بھاگنے والے تو نہیں ہیں. آپ کسی کو اپنے گھر میں چائے پانی کے لیے اسٹرینجر کو نہیں بلا سکتے. کہ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی گرمی لگ رہی ہے تو گھر کے اندر بلا کے پنکھے کے آگے بٹھا دیا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اب ڈر لگتا ہے. تو نیکیاں جو ہے نا آہستہ آہستہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ فتنے کا دور آ جائے اس سے پہلے نیکیاں کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی نا کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے. اور اس میں سب سے پہلے کیا تھی کہ جوانی کا فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کا فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے، اور دولت کا فائدہ اٹھا لو غربت سے پہلے، اور فراغت کا فائدہ اٹھا لو بزی ہونے سے پہلے، اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اتنی حکمت والے الفاظ کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اہل کتاب تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کو اہمیت دی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے آگے ڈھیر سجدے کیے. سجدوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مانگو کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، انہوں نے ایک ہی بات کا جواب دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی بڑے نے تم کو یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے اپنے دل کی یہ خواہش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سجدوں سے میری مدد کرو. یعنی جتنی زیادہ تم نماز پڑھو گے، نفل نماز پڑھو گے، زیادہ سجدے کرو گے، اتنا میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں. تو ہم بھی اپنے سجدوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، بہت سارے نوافل پڑھ سکتے ہیں، وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اس کو کیا کہتے ہیں اشراق کے نفل پڑھ سکتے ہیں، اوابین کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں اور آن ٹاپ آف دیٹ اور بھی سجود کا اہتمام کریں. پھر ان لوگوں نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، یوم آخر پر ایمان لائے تھے، نیکیوں کا حکم دینا شروع کیا، برائیوں سے روکا اور نیکیوں میں جلدیاں کرتے تھے بھلائیوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین قرار دیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کریں گے نیکی میں سے تو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو اس نے یہ کیا تھا نا تو اب کر رہا ہے تو ہم زیادہ اس کو نہیں ملے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ جو شکر گزاری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا ورڈ جب ایسے یوز ہوتا ہے تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدردانی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا ان کی نیکیوں کی. اور اللہ تعالیٰ تو متقین کو خوب جانتا ہے. اگر ان کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسے تقوی والوں کی ہوتی ہے، وہ ہر نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کو پورا اجر دیا جائے گا. اور دیکھیں اجر اللہ تعالیٰ جب دے گا، ملک الملیک جب دینے پر آئے گا تو کیا نہیں دے گا. اب کتنی عزت ان کو ملی. ان کے ساتھی جو سارے کے سارے یہ اہل کتاب جو تھے
جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا اور جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا تھا. وہ مانتے تھے کہ یہ ان میں ساری خصوصیات ہیں، لیکن ان کو اپنی ایگو کا مسئلہ تھا اور تو انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا. تو آج تک ان کا تو نام ہم کو کوئی یاد نہیں. لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہمیشہ ٹاپ پر آ جاتے ہیں. حضرت اسید بن سعید بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ لوگوں کے نام محفوظ ہو گئے، اور جب یہ آیتیں آتی ہیں ان کے نام ابھر کر آتے ہیں اور ان کی نیکیاں اسی طرح ان کو اجر ملتا ہے جس طرح انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا. تو میری پیاری بہنوں، اس کے بیچ میں ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی کام نیکی کا جو ہم کرتے ہیں نا، اس میں نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اگر نہ ہوئی تو دنیا کا عمل بھی ہم کو کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی زیرو. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہماری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی تو دنیا میں بھی عیش اور آخرت میں بھی عیش. تو اپنی نیت کو ضرور چیک کریں، یہ گیم چینجر ہے. یہ قیامت کے دن بہت سارے سخی اور شہید اور عالم آئیں گے، لیکن وہ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیے جائیں گے. مسلمان ہوں گے صرف اس لیے کہ ان کے ساری نیکیوں کا جو نیت تھی وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ مشہوری ہونے کے لیے تھی، وہ نام کے لیے تھی، وہ اتھارٹی کے لیے تھی. تو ان کی کسی چیز کا کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کا اجر اس کو دے دیتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں اجر ملے. کوئی اگر دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے تو دکھا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جی آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا. بس جو اس نے کیا اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے چاہا تھا کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں نے تعریف کر دی، ختم ہو گیا معاملہ. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو اپنی نیتوں کے لیے خود اپنے منہ سے کہا کریں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کے لیے، اللہ صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضوان کے لیے. یہ کہنا شروع کریں تاکہ آپ کا دماغ اور دل اس چیز کو پکڑ لے، اور پھر آپ کی نیکیاں اللہ کے لیے ہی ہوں. اور پھر اگر کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، آپ کو نہ دیکھے تو بے چینی نہ لگے. پھر بے چینی لگے گی بھی نہیں جب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو انشاءاللہ باذن اللہ. اور اس کے لیے ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین. کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے اور صرف اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، اور اس نیت میں کسی دوسرے کا شامل نہ کرنا. ٹھیک، چلے میری پیاری بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فیکم.